إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قابل احترام دینی بھائیوں اور میرے محترم ماں اور بہنوں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جانے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے. یا تو انسان زندگی کا مقصد نہیں جانتا ہے، یہاں وہ ناکام ہوتا ہے، یا پھر مقصد جاننے کے باوجود اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق بنا نہیں پاتا. یہ دونوں سبب انسان کی ناکامی کے ہیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا. ایک انسان جو خواہشات اور لذتوں کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ ندامت اور پریشانی اور کئی قسم کی ذہنی بیماریوں میں ملوث اور پریشان ہوتا ہے. لیکن جس انسان کے پاس جینے کا مقصد ہوتا ہے اس انسان کی زندگی صحیح گزرتی ہے. وہ ہر دن اپنے مقصد سے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ ہر دن ترقی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ میں واقعی وہ کر رہا ہوں جو مجھ کو کرنا چاہیے، جس چیز کا میں نے انتخاب کیا میں اس کے مطابق جی رہا ہوں. تو بے مقصد زندگی انسان کو بے چینی اور بے سکون زندگی دیتی ہے، اور با مقصد زندگی انسان کو خوشی، سکون، چین، اطمینان دیتی ہے. لیکن مقصد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی. ایک انسان کی واقعی کامیابی، اس کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے وہ مقصد اپنائیں جو خود اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے رکھا ہے، تاکہ دنیا میں اس کی نصرت اور آخرت میں اس کی جنت کا حقدار وہ بنے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو بس دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آخرت کی بھی زندگی ہے. لہٰذا کوئی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے تو صرف دنیا کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی زندگی کو بھی سامنے رکھے. وہ محض دنیا کی کامیابی کو سامنے نہ رکھے، بلکہ واقعی حقیقی کامیابی اگر ہے تو آخرت کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے. لاعبین، عبث، بے مقصد اور کھیل کے طور پر یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے. ما خلقناہما الا بالحق، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور حق کے لیے پیدا کیا ہے، حق کی وضاحت کے لیے، لوگوں کو حق دینے کے لیے، لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات اور یہ پورا کا پورا نظام ایک مقصد کے لیے بنا ہے، عبث نہیں. بس یوں ہی بنا دیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد ان تمام مخلوقات کے اور نظام کے پیدا کرنے میں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز، ہر کام با مقصد ہو. اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، وہ قدرت والا ہے.
یہ جو ساری کائنات اس نے بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور کائنات کا نظام اور اس میں موجود تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ مصلحت اور کچھ نہ کچھ کام آپ کو دکھائی دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور سے بتلایا انسان کے بارے میں کہ ساری مخلوقات بامقصد پیدا کی گئی ہیں اور انسان بھی ہے۔ اسی لیے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گمان میں پڑا ہوا ہے، کیا انسان اس خیال میں ہے، کیا انسان اس بھرم میں ہے أن يُتْرَكَ سُدًى کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نہیں ملیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا، جیسا چاہے جیے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے اس کو رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا، جیسا چاہے جیے، آزاد، بے اصول، بے مقصد؟ یا آخرت کے اعتبار سے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی انجام نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، نہ انعام نہ سزا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ تو قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا یہ گمان کرنا کہ دنیا میں نہ کوئی رہنمائی ہے، دنیا میں نہ کوئی مقصد اور طریقہ کار حیات کا ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی محاسبہ ہے، یہ گمان غلط ہے۔ اس گمان کو اللہ نے بتلایا کہ یہ گمان غلط ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ کا انکار کرنے والے، نبیوں کی باتوں کو جھٹلانے والے، منمانی زندگی گزارنے والے، فسق و فجور اور بے دینی میں مبتلا آزاد روی اختیار کرنے والے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا، اور یہ سوال سورۃ المؤمنون میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا؟ اَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے۔ عبث، عبث کا مطلب ہے جس کا کوئی پرپز نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی معنویت، کوئی میننگ اس کے اندر نہ ہو، یوں ہی بس۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم اس بھرم میں پڑے ہوئے تھے کہ واپس لوٹ کے تم کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ زندگی بے مقصد ہے اور اس کا نہ کوئی محاسبہ ہے اور نہ اس کا کوئی انجام ہے؟ اللہ ڈانٹے گا ان لوگوں کو۔ لہٰذا جو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا موج مستی کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بس یوں ہی دنیا بنی ہوئی ہے اور ایسے ہی چل رہی ہے، نہ انسان پہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے، بس یہاں کی لذتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھا لو، خوشحال زندگی گزارو، دنیا کی چیزیں جمع کرو، بس یہی زندگی ہے، یہاں جتنا موج مستی کر لی وہ کامیابی ہے۔ جو آدمی اس خیال کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے یہ خود ناکام ہے، یہ آدمی ناکام ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنی ساری دولت جو سالوں سے کمائی ہوئی تھی، باپ دادا کی جائیداد جو اس کو ملی تھی، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اور کچھ ہی منٹوں میں اس کو ختم کر دے اور باقی پوری زندگی کے بارے میں نہ سوچے۔ وہ آج کے دن کے بارے میں سوچے لیکن موت تک کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی پلاننگ اور اس کے بارے میں کوئی تیاری اس کی نہ ہو۔ ایک آدمی دنیا میں ساری زندگی کا کمایا ہوا ایک دن میں اگر برباد کر دے تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی آج کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، سب سے بڑا ناکام ہے اور یہی بے مقصد زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا کہ تخلیق میں معنویت ہے، کریشن میں پرپز ہے، ہر چیز مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی کام میں لگایا ہے، اس کی پیدائش کا کچھ مقصد ہے۔ جیسے سورج چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں
آیت نمبر 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، ضیاء اجالا بنایا، والقمر نورا اور قمر کو رات کے لیے نور بنایا، روشنی بنایا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس نے چاند کے لیے منزلیں طے کر دیں تاکہ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی جانو اور تم حساب کر سکو، تاکہ تم چاند کے حساب سے آپ دیکھیں مہینے ہوتے ہیں، دن کی گنتی ہوتی ہے 1 تاریخ سے لے کے 30 یا 29، اور پھر مہینوں سے سال، اور سالوں کی گنتی آدمی اندازہ وقت کا لگاتا ہے۔ تجارتی معاملات، نکاح کے معاملات، عدت کے معاملات، زندگی کے کئی مسائل ہیں، ایک انسان تاریخ اور دنوں کی گنتی چاند کی بنیاد پر طے کرتا ہے۔ اللہ نے چاند کو اتنا پابند کر رکھا ہے کہ برابر 29 یا 30 دن کے اندر چاند کا واپس سے نمودار ہونا طے شدہ ہے، پابند اس کو کیا ہے، ایک مقصد اس کا ہے، اور اس کی بنیاد پر اوقات کی تعین ہوتی ہے۔ سورج کو آپ دیکھیے، دن اور مہینوں کے اعتبار سے اور سالوں کے اعتبار سے چاند ہے، سورج دن کے مختلف اوقات کے لیے ہے، دوپہر کا ڈھلنا، شام کا ہونا، رات کا سورج کا غروب ہو کر رات ہونا، سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے دن بھر کے اوقات کی تعین کے لیے بنایا ہے، اسی لیے کہا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی چاند کے مطابق پوری کرو اور دن کے اوقات کا حساب لگا سکو، اندازہ لگا سکو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ حق کے مطابق ہی پیدا کیا ہے، ناحق پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ چاند سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اس کا ایک کام ہے جو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن کا نظام بنایا، دن میں سورج ہے اور رات میں چاند ہے، تو یہ جو اوقات ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، رات دن آتے ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رات دن سونا جاگنا اس کا نظام بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کا کیا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے لیے نیند بنائی جو تمہارے کاموں سے انقطاع ہے، کام رک جاتا ہے، نیند آتی ہے آدمی کام چھوڑ دیتا ہے، آدمی کام نہیں کر سکتا ہے نیند میں، تھکن آتی انسان کو اور آدمی سو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنا دیا، پوری جو ہے لوگوں کے اوپر، معاشرے میں، سماج پر رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا، رات ڈھانپ دیتی ہے، سارے کام کاج لوگ روک کر آرام کرتے ہیں، جانور تک آرام کرنے لگ جاتے ہیں، ساری دنیا میں سناٹا چھا جاتا ہے، ایک حصے میں اجالا، ایک حصے میں اندھیرا، ایک حصے میں دن، ایک حصے میں رات، جہاں رات ہوتی ہے سب لوگ آرام کرتے ہیں اور رات سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، اس کو معاش بنایا، جیسے دن ہوتا ہے سورج نکلتا ہے، لوگ بھاگ دوڑ میں، اور بچے اسکول جا رہے ہیں، اور لوگ جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی تجارت میں جا رہا ہے، کسان کھیتی کے لیے جا رہا ہے، اور سارے چرند و پرند سارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ رات اور دن کا نظام یہ ایک مقصد سے ہے کہ انسان مسلسل کام کرتا نہ رہے، بلکہ کام کرے اور رات ہونے پر تھک کے وہ آرام بھی کرے، اور اس کا جسم واپس سے فریش ہو جائے اور وہ اگلے دن نئی قوت کے ساتھ کام کرنے والا بنے۔ رات دن کا نظام بھی با مقصد ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، اللہ نے اس کے لیے بھی مقصد بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم سمندروں میں اور خشکی میں اور تری میں، زمین پر اور دریا میں، سمندروں کے اندر تم رہنمائی حاصل کرو۔ ان ستاروں کے ذریعے سے تم کو ڈائریکشن معلوم پڑے۔ پرانے زمانوں میں کوئی میپ، گوگل میپ تو نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، کوئی کمپس نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ صحرا میں سفر کرنے والے کیا کرتے تھے؟ سمندروں میں سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سے اپنی ڈائریکشن معلوم کرتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ نے ستاروں کو بنایا
تاکہ ایک انسان آسمان کو دیکھ کر اپنی سمت معلوم کر سکے، سفر آسانی سے طے کر سکے۔ ان ستاروں کے پیدا کرنے کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ان کے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا۔ بارش کیوں برسائی؟ ہوائیں کیوں پیدا کی جو بادلوں کو یہاں سے وہاں ہانک کے لے جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش آنے سے پہلے۔ اللہ نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار بارش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو ہم دوبارہ زندگی عطا کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم بہت سے جانداروں کو، چوپایوں کو ان کی پیاس بجھائیں، اور بہت سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی پیاس بجھائیں۔ آسمان سے پانی برسایا، کیوں؟ تاکہ اس پانی کے ذریعے سے مخلوق کی پیاس بجھے، انہیں سیراب کرے۔ زمین میں کھیتیوں میں اناج اگے اور خشکی کی جگہ پر ہریالی اگے اور سارا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ ہواؤں کو پیدا کیا، ہواؤں کو ذمہ داری دی کہ وہ بادلوں کو یہاں سے وہاں لے جائیں گے۔ ہر چیز کام کر رہی ہے۔ کیا کام کر رہی ہے؟ جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ ہوائیں، بارش، زمین، گاری، پھل اور پھول اور گھاس اور چارہ اور غذا اور مختلف قسم کے پھل، اعلیٰ قسم کے پیڑ زمین اگا رہی ہے، لیکن اگانے کے لیے پانی چاہیے۔ آسمان سے اللہ پانی برسا رہا ہے، بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں۔ ہر چیز کام میں لگی ہے ایک مقصد کے تحت۔ کس نے لگایا اس کو؟ اللہ نے۔ وہ اس مقصد سے انحراف نہیں کر سکتی ہے، ڈیویٹ نہیں ہو سکتی، اس مقصد کو چھوڑ کے کچھ اور کام نہیں کرتی ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اس سورۃ الفرقان میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے، ان کا بھی مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مؤمن اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے۔ چوپایوں کے بنانے کا مقصد ہے، وہ تمہارے لیے بنائے گئے۔ ان چوپایوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، ان جانوروں کو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، بعض اس میں سے جیسے گھوڑا وغیرہ ہے، گدھا ہے، اس پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ لِتَرْكَبُوا، اللہ نے کہا تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض جانور ایسے جن کا گوشت تم کھاتے بھی ہو، تاکہ تم ان کا گوشت کھاؤ۔ وہ ہمارے لیے غذا ہیں۔ مزید یہ کہ ان سے دودھ ملتا ہے، جیسے دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان کے چمڑے استعمال کرتے ہیں، ان کے بالوں سے اپنے لیے لباس بناتے ہیں، ان کے اون سے اپنے لیے سردی سے بچنے کے لیے لباس بناتے ہیں۔ اللہ نے ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو پیدا کیا سواری، غذا اور اپنے لیے لباس کے لیے، اور بعض اس میں سے زینت بھی ہے۔ تو یہ چوپائے کیوں بنے؟ ان کا ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بتایا کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہوئی ہے، بے مقصد نہیں بنی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے۔ یوں ہی بے مقصد، بے وجہ کچرا اور عبث اور بے فائدہ نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ زمین کی مٹی کا تک ایک مقصد ہے، اس کے اندر نکلنے والی دھاتیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، پیڑوں کی لکڑی جو انسان کے کام آتی ہے، اور اسی طرح سے اون اور یہاں تک کہ ریشم اور اس طرح سے زیورات، سب کچھ، ہر چیز انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا اور ساری کائنات کو، سارے نظام کو مسخر کیا، پابند کیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو دو چیزیں ہم کو کائنات میں دکھائی دیتی ہیں، ایک ان کی تخلیق، دوسرے ان کی تسخیر۔ تخلیق وجود دینا، پیدا کرنا، ان کا وجود انسان کے فائدے کے لیے ہے، ان کی انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے لیے ان میں منافع ہے، لیکن یہ چیزیں مسخر ہیں، پابند ہیں، مجبور ہیں، وہی کریں گے جو ان کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تمام چیزیں ایک قاعدے میں بندھی ہوئی ہیں۔ سورج، چاند، ستاروں کا ایک قاعدہ ہے، اپنے اپنے مدار میں سب گھوم رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج چاند کو نہیں پا سکتا ہے اور رات دن کو نہیں پا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے۔ ایک نظام ہے جو بندھا ہوا ہے، سمندروں کے پانی ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے، کشتیاں ان پر تیرتی ہیں، ان کا ایک قاعدہ اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہواؤں کا ایک قاعدہ ہے، ہواؤں کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ بعض قوموں پر اللہ نے عذاب کے طور پر ہوا کو بھیجا، بعض قوموں پر اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو بہا دیا، سمندروں کو بہا دیا، ان کو غرق کر دیا۔ بعض قوموں کے لیے زمین کو ہلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ سب کے لیے ہو سکتا تھا، روزانہ پوری دنیا میں ہر آن ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے تاکہ انسان کو یاد آئے اگر ایسا چاہتا تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن عام دنوں میں سب ٹھیک ٹھاک کیوں ہیں؟ کیوں ہوائیں بالکل رکی ہوئی ہیں؟ یہ ہوائیں اگر تیز چلیں تو سارے گھروں کو اور چھتوں کو اور بڑی بڑی عمارتوں کو اور گاڑیوں کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹک دیتی ہیں۔ ہواؤں کی طاقت، پانی کی طاقت، بارش اگر ہونے لگے تیزی کے ساتھ تو غرق ہو جاتے علاقے کے علاقے۔ یہ سارا نظام ایسا دکھائی دیتا ہے، کسی نے ان کو روک رکھا ہے اس طور پر کہ وہ بس فائدہ پہنچاتے رہے، ان کو بے لگام کسی نے چھوڑا نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کائنات مسخر ہے، ہر چیز کا آپ کو ایک قاعدہ ملے گا۔ اس لیے سائنسداں کیا بتاتا ہے؟ ہر چیز ایک لا میں جکڑی ہوئی ہے۔ قانون بغیر قانون بنائے ہوئے کیسے بنتا ہے؟ کیاس نہیں ہے، انارکی نہیں ہے، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سالوں کا لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں، سورج فلاں تاریخ کو سال میں اتنے دن اس کا طلوع ہوگا، اتنے وقت میں غروب ہوگا۔ چٹھیاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، سال بھر کے ان کی تقویم بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ قانون میں جکڑا ہوا ہے، پابند ہے۔ موسم لوگوں کو معلوم ہے، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بارش کا موسم۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ قانون میں بندھا ہوا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں قانون میں بندھا ہوا ہے، پہلے نطفہ ہوگا، پھر علقہ، مضغہ، اس کے بعد اس کی حیات ہے، اس کے بعد میں بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، موت ہے۔ قاعدہ ہے اس کا ایک، ایسا نہیں ہو کہ اچانک بوڑھا ہو اس کے بعد بچہ ہونا شروع ہو، نہیں، قاعدہ ہے اس کا ایک۔ جانور ہے، شہد کی مکھی شہد ہی جمع کرے گی، تنکے نہیں، اور چڑیا ہے، تنکے جمع کرے گی، شہد نہیں۔ مچھلیاں تیریں گی، پرندے اڑیں گے، ہر چیز ایک مستقل قانون میں بندھی ہوئی ہے۔ کائنات کا پورا مطالعہ بتاتا ہے، مشاہدہ بتاتا ہے، معائنہ بتاتا ہے، ہر چیز ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے، ہر چیز کو ایک کام دیا گیا ہے، ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ کسی نے اس کو ایک حیات کا طریقہ اور اس کا ایک مقصد دیا ہے، اس کا ایک گول ہے جو اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ بندھا ہوا ہے۔ ہر مخلوق، اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے پابند کر دیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ ما فی السماوات، آسمان میں جو کچھ بھی ہیں ساری مخلوقات، اس کو پابند کر دیا اللہ نے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے پابند کر دینا، اس کو سبمٹ کرنا، اس کو پابند کر رکھا ہے اللہ نے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب کو پابند کر دیا ہے، جمیعا منہ، اپنی طرف سے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے فیصلے کے تحت اس کو پابند کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مخلوقات کی اپنی چاہت نہیں ہے، مخلوقات کی اپنی چاہت نہیں ہے۔
آپ دیکھیے کبھی ایسا ہوا کہ چڑیا نے اپنا طریقہ بدل دیا، گھونسلے کی بجائے وہ سیمنٹ کے گھر بنا کے رہنے لگ گئے؟ نہیں، وہ جیسے ہیں ویسے ہی۔ شہد کی مکھی چھتا نہیں بنا رہی، کچھ اور ہی بنا رہی ہے، گھونسلے بنانے لگ گئی؟ نہیں۔ جانداروں کا آپ دیکھیے، جنگلی جاندار ہوں یا شہر کے چوپائے ہوں، جو بھی جاندار ہوں، ان کا ایک طریقہ حیات ہے، وہ بس اسی کے پابند ہیں، اس سے الگ وہ نہیں جیتے ہیں۔ کسی نے پابند کیا ہے ان کو؟ اللہ نے۔ ان کو چوائس نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس چوائس ہے۔ انسان ان میں ایک الگ مخلوق ہے کہ جس کو اپنا مقصد خود لینا ہے، چننا ہے، اور اپنے آپ کو خود پابند بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے مسخر نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے ہٹ نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے نہ شکرہ بنے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے۔ اب چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بن کے جیے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکائے، اس کے حکموں کو مانے، یا پھر وہ ناشکرہ بن کے جیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے، کھائے پیے، موج مستی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو پورا نہ کرے۔ اس کی مرضی، وہ آزاد ہے۔ آسمان و زمین کی مخلوقات آزاد نہیں ہے، انسان آزاد ہے، اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پھر یہ بتانے کے لیے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ بھائی چڑیا کو بتانے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بعض پرندے ایسے ہیں جو کئی مہینوں کے سفر کر کے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو کون بتایا، کس نے ٹرین کیا چھتا کیسے بنانا؟ بتائیے، بچہ پیدا ہوتے ہی ایک دم گھر بنانے لگا، ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنے لگتا ہے؟ مچھلی تیرنے لگتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ چوزے، بلی کے بچے، یا اسی طرح سے پرندے پیدا ہوتے ہی کچھ وقت کے اندر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ ہوائی جہاز چلانے کے لیے لوگوں کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے، پرندوں کو کوئی اسکول میں جانا نہیں پڑتا، چلو بھائی آپ کو اڑنے کے لیے اور مچھلی کو تیرنے کے لیے کورس کرنا پڑے گا، ایک ڈپلوما کرنا پڑے گا، یا ایک کوئی بڑا کورس کرنا پڑے گا ایویشن میں یا سوئمنگ کے اندر۔ نہیں، اللہ نے ان کی جبلت میں اس کو رکھا ہے، ان کو آتا ہے، ان کو اللہ نے اپنی طرف سے رہنمائی دی ہے۔ لیکن انسان، مجھ کو کیا کرنا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ بھائی میں کیوں آیا یہاں پہ، کرنا کیا ہے، مجھ کو معلوم نہیں اس کو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو اس حال میں نکالا، تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں کون ہوں، میں کیوں آیا یہاں پہ، یہ دنیا اس میں کیا ہے، میری ضرورتیں کیا ہیں، نہیں معلوم اس کو کچھ۔ وہ محتاج بغیر کپڑوں کے روتا ہوا ڈرتا ڈرتا دنیا میں آتا ہے، پھر یہاں وہ سیکھتا ہے چیزیں، دیکھتا ہے دنیا کو، اس کے بعد اس کو تجربہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو نہیں معلوم ہے، جب تک کہ اللہ بتائے گا نہیں اس کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے اس کے جاننے کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا انتظام کیا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو رہنمائی نہیں دی جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی دے گا۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، لیکن یہ ہدایت جبلت کی سطح پر نہیں ہوگی، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے رسول اور کتاب کی صورت میں ہوگی، چاہے تو مانے یا نہ مانے، یہ تیرے لیے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، اللہ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور بے دینی اور گناہوں کی زندگی جینے والوں کے لیے کیا سزا ہے، اس کی خوشخبری اور اس کی وعید سنانے کے لیے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد
لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آئے نہیں، ہم پیدا ہوئے تو ہم کو زندگی کا مقصد معلوم ہی نہیں تھا، کون سے راستے پہ چلنا چاہیے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کیا ہمارا انجام ہے، اس برے انجام سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اچھے انجام کے لیے کیا کرنا چاہیے، نہیں معلوم۔ اگر اللہ رسول نہیں بھیجتا تو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے خوشخبری دی جنت کی، بتایا دے کوئی جنت ہے، جنت میں جانے کا یہ طریقہ ہے، یہ راستہ، اس پر چل کے جنت میں جا سکتے ہو۔ انہوں نے وعید سنائی، کہا دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ آپشنل ہے، چاہے تو جنت میں جائے یا نہ جائیں، جنت میں نہیں گیا جہنم ہے، بری زندگی جیو گے سزا ملے گی، اچھی زندگی پر انعام ہے تو بری زندگی پر سزا بھی ہے، مبشرین و منذرین۔ اور انہوں نے سب کچھ واضح طور پر بتلا دیا تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، نہیں معلوم، نہیں سمجھا، نہیں، رسولوں نے ایک دم واضح طور پر بتلایا۔ پھر رسول بھی انسان تھے، انہیں بھی موت آتی تھی، ایک کے بعد ایک رسول دنیا سے جاتے تھے، اللہ نے کتابیں بھی دی تاکہ رسولوں کے جانے کے بعد لوگ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ، بینات، معجزات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور میزان بھی، ہم نے ان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان دونوں چیزیں عطا کی ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں، اور میزان عدل، انصاف، فطری طور پر انسان کے دل میں بھی رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تعلیمات میں بھی عدل کو رکھا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ساری کائنات کے نظام میں آپ دیکھیں گے آپ کو بیلنس دکھائی دے گا، عدل و انصاف دکھائی دے گا، پوری کائنات کا نظام۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اللہ نے اونچا کیا اور میزان رکھ دی، معلوم ہوا کہ پوری کائنات کے نظام میں بیلنس ہے۔ آپ کو پوری کائنات کے نظام میں توازن دکھائی دے گا، بیلنس دکھائی دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں جو بیلنس اور توازن اور عدل ہے وہ اللہ کے قائم کرنے سے ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں عدل نہیں ہے، لوگوں کی زندگی میں عدل نہیں ہے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو حق معلوم ہو اور حقوق معلوم ہو، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ توحید اللہ کے معاملے میں عدل ہے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ان کے معاملے میں عدل ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ ساری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کائنات میں، انسانی زندگی میں عدل آئے۔ اسی لیے شرک عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ انصاف کے الٹا کیا ہے؟ ظلم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، بڑا بھاری جرم ہے، بڑا سنگین ظلم ہے۔ تو شرک اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کائنات کو اور انسان کو تاکہ انسان اور سماج عدل پر قائم ہو، توحید پر قائم ہو۔ پھر لوگوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، دوستوں کا حق، دشمن کا حق، انسان کا حق، جانور کا حق، ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ ان حقوق کو ادا کرنا عدل ہے، ان حقوق کو برباد کرنا ظلم ہے، تاکہ ساری کائنات میں عدل قائم۔ رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور انسان کو سینس آف جسٹس عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر آدمی کے اندر ہے، بچے کو بھی آپ دیکھیے، اس سے آپ کوئی چیز اس کی چھین لیں تو ناراض ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ظلم ہے بولتا ہے۔ آپ وعدہ کریں پورا نہ کریں، کہتا ظلم ہے۔ آپ اس کے حق سے کم دیں، وہ نہیں مانتا ہے، کیوں؟ ظلم ہے، احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر عدل کا، انصاف کا ایک احساس ہے، اللہ نے آسمان سے اس کو نازل کیا ہے، اپنی کتابوں میں رکھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل میں کامل ہے. کہ اللہ کے کلام میں عدل ہے، اللہ کے احکام میں عدل ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو مقصد دینے کے لیے، اس کا مقصد بتانے کے لیے رسول بھیجے اور رسولوں کے ساتھ کتابیں نازل کی. اب دیکھیے سب انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف بتا دیا ہے. بلکہ زندگی اور موت یہ جو نظام انسان کا ہے، انسان مردہ، زندہ، پھر مردہ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر واپس زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کے تم کو جانا ہے. ماں کے پیٹ میں نطفے اور علقہ کی صورت میں، مضغہ کی صورت میں بچہ مردہ پڑا رہتا ہے، حیات نہیں رہتی اس کے اندر، بے جان مادے کی صورت میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں حیات، روح اس میں پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے اللہ کے حکم سے. مردہ میں زندگی آتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، پھر مر جاتا ہے. تو مردہ، زندہ، مردہ، پھر واپس زندہ. اللہ نے کیوں یہ نظام قائم کیا ہے؟ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر زندگی ہے. یہ کیوں نظام اللہ نے قائم کیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے پہلے موت کو بیان کیا پھر زندگی کو، کیونکہ اصل انسان کی ابتدا میں موت، بے جان مادہ ہے، اس میں حیات آتی ہے، پھر اس کے بعد مرے گا، پھر حیات آئے گی. تو آخر اس کے لیے موت نہیں، آخر اس کے لیے زندگی ہے. تو یہ بتایا کہ تم مر جاؤ گے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کھاؤ پیو موج مناؤ اور مر جاؤ. دنیا پکنک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے؟ نہیں، دنیا انسان کے اعمال کے امتحان کے لیے ہے. کون کیا کرتا ہے یہاں پر، جیسا جو کرے گا ویسا اس کا انجام ہوگا. اچھے اعمال کا اچھا انجام، برے اعمال کا برا انجام. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائیں تم میں عمل میں کون بہتر ہے. یہ ساری تخلیق کا مقصد ہے. زندگی موت کا نظام کیوں ہے؟ ہر انسان کو اللہ نے زندگی دی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالا، اس کو صلاحیتیں دیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اب جس ماحول میں اس کو ڈالا ہے، جس جسم میں اس کو ڈالا ہے، جن صلاحیتوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اس کے مطابق اس کی کارکردگی کا امتحان چل رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک امتحان ہے. کیوں پیدا کیا؟ زندگی کا مقصد. ہم زندگی میں امتحان میں ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہونا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائیں تم میں عمل میں کون بہتر ہے، کس کا عمل اچھا ہے. اگر عمل اچھا ہے آدمی کامیاب ہے، عمل برا ہے ناکام ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں غرق ہوا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا، بیٹے کو پکارا نہیں مانا، اللہ سے سفارش کی، اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ غرق ہوا. اس لیے آخرت میں، دنیا میں پانی میں غرق، آخرت میں آگ میں ڈوبے گا. دنیا میں پانی میں غرق ہوا سزا، اور آخرت کی سزا آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیوں ناکام ہوا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فیل. معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. اگر اس کے اعمال اچھے ہیں وہ کامیاب ہیں، اس کے اعمال برے ہیں وہ ناکام ہیں. اعمال اگر اس کے برے ہیں وہ آدمی ناکام ہے. اگر کوئی آدمی کائنات کو اور پوری تخلیق کو عبث سمجھتا ہے، یوں ہی پیدا ہو گیا اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں کافر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان مخلوقات کو باطل، عبث، بے مقصد، فضول پیدا نہیں کیا ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
یہ تو کفر کرنے والوں کا گمان ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے، ان لوگوں کا بھرم اور ان لوگوں کا اپنا خیال ہے، مفروضہ ہے، جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بربادی ہے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی، وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید ان کے لیے ہے۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، کیا ہم ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، عقیدے اور عمل کا، ظاہر و باطن کا، دین کے اعتبار سے اور حقوق کے اعتبار سے سماج میں فساد پھیلانے والے؟ کیا ہم ایمان و عمل کی زندگی گزارنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کے برابر کر دیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم متقین کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے؟ جو اللہ کے حکموں کے بارے میں احساس رکھتے ہوں، پرہیزگار ہوں، برائی سے بچتے ہوں، تقویٰ کی زندگی گزارتے ہوں، نہ اللہ کا حق ضائع کرتے ہوں، نہ بندوں کے حق ضائع کرتے ہوں، زبان، دل، قول و عمل میں برے اعمال سے بچتے ہوں، کیا ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو بے لگام آزاد گناہوں میں دوڑے پھرتے ہیں؟ کیا تم کو لگتا ہے کہ انجام سب مٹی ہو جائیں گے، سب برابر، اچھا بھی مٹی میں، برا بھی مٹی میں، پھر ختم، کہانی ختم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام ہے، اچھوں کا انجام اچھا ہوگا، بروں کا برا ہوگا، اچھے کا انجام اچھا اور برے کا برا۔ دنیا میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، دنیا میں بعض اوقات ایک برا انسان پنپتا دکھائی دیتا ہے، ایک اچھا انسان پریشان دکھائی دیتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے، کتنے نبیوں کو ستایا گیا، کتنے ظالم حکومتوں والے تھے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہاں آزادی ہے، جو چاہے کر، انجام آخرت میں ہے۔ لہٰذا کئی اچھے لوگوں کو یہاں پر کمزوری نصیب ہوتی ہے اور کئی بروں کو یہاں پر طاقت نصیب ہوتی ہے، امتحان نہیں ہے، یہ انجام نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے، تو یہ امتحان ہے۔ لہٰذا آخرت میں دونوں الگ کر دیے جائیں گے۔ جب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ دنیا میں تم مکس تھے، ایک ہی گھر میں ایمان والا بھی کفر والا بھی، ایک ہی خاندان کے اندر ایک ہی بستی میں اچھے بھی برے بھی ایک ساتھ رہتے تھے، آسمان سے برسنے والی بارش اور پانی کو استعمال سبھی کرتے تھے، زمین سے اگنے والے غذا کو سبھی کھاتے تھے، اور ہوائیں چلتی تھی تو سبھی اس ہوا میں سانس لیتے تھے، ساری نعمتوں سے سب مل کے فائدہ اٹھاتے تھے، اچھے برے۔ اب نہیں، قیامت کا دن آیا، اب نہیں، اب الگ ہو جاؤ، اب اللہ کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان و عمل والے ہیں، اور جو ایمان و عمل سے محروم ہو کر آئیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور انعام سے بھی محروم ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، جرم کرنے والوں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ وامتاز، امتیاز کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ یوم الفصل جو قیامت کا دن ہے، اس یوم الفصل میں دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اس زندگی کو عبث سمجھنا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ انسان کی کامیابی کس میں ہے، اور بے مقصد زندگی اور بامقصد زندگی کیا ہے؟ بے مقصد زندگی یہ ہے کہ انسان خالق کی بجائے خلق میں کھو جائے، خالق کو پانے کی بجائے مخلوق کے پانے میں اپنی زندگی کو کھپا دے، وہ چیزیں حاصل کرنے میں لگ جائے، مخلوقات میں اتنا کھو جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، وجود دیا، فسواک، ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، تیرے اندر توازن پیدا کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا ہے۔ تیرا وجود اس کی تخلیق کا محتاج ہے، تیرا چہرہ، تیرا جسم، تیرا توازن جسم کا، تیرے سارے اوصاف اس کے دیے ہوئے ہیں، تو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے،
تو اس کی مخلوق ہے، تو خالق کی بجائے مخلوقات میں کھو گیا، زیورات میں، پیسوں میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تو ان سب میں کھو گیا تو انہیں اپنے مالک کو بھلا دیا۔ ناکام زندگی یہ ہے کہ انسان لوگوں میں اور چیزوں میں کھو جائے، مخلوقات میں کھو جائے، خلق میں کھو جائے اور خالق کو بھول جائے، یہ ناکام زندگی ہے۔ انسان کی ناکامی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اللہ کو بھول کے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناکامی کیا ہے؟ بے مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک انسان آخرت کی بجائے دنیا کے لیے جینے لگے، کیونکہ اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے، اور والآخرۃ خیر، زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ناکام زندگی کون سی ہے؟ بے مقصد زندگی کون سی ہے؟ کہ جو انسان آخرت کی بجائے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لے۔ یہ مقصد ایسا ہے کہ جو مقصد بننے لائق نہیں ہے، جیسے شرک والی عبادت نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کی بجائے مخلوق کو مقصد بنانا اور آخرت کی بجائے دنیا کو مقصد بنانا، یہ مقصد کہلانے لائق نہیں ہے، یہ برباد مقصد ہے اور برباد کرنے والا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم تحبون العاجلہ، تم جلدی ملنے والی کو زیادہ پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ ناکام زندگی یہ ہے کہ ایک انسان آخرت کو چھوڑ دے اور دنیا کی زندگی کو پسند کرے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی لذتیں، دنیا کی عہدے، یہاں کی شہرت، یہاں کے لوگ، یہاں کی چیزیں، یہاں کے باغ، یہاں کی نہریں، یہاں کی عمارتیں، یہاں کی ڈگریاں، آدمی اسی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اس کو مزہ ہے، موت نہیں، دنیا زندگی، اور آخرت کو چھوڑ دے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی کامیابی، آخرت کی نعمتیں، آخرت میں اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا تعلق، آخرت میں اللہ کو پانا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس آیت پر اگر آدمی واقعی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن وہ اس سے ملیں گے سلامتی ان کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریٹنگ، تحیہ جو ان کے لیے ہوگا سلام، وہ صرف لفظی طور پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہوگا، اب تم سلامت رہو گے، اب کوئی دھوکہ نہیں، اب کوئی دشمنی نہیں، اب کوئی سازش نہیں، اب کوئی قلت نہیں، اب محرومی نہیں، اب غم نہیں، اب بیماری نہیں، اب موت نہیں، اب جنت سے نکالا جانا نہیں، اب بڑھاپا نہیں، اب کوئی کمزوری نہیں، اب اکتانا نہیں، اب کچھ بھی پریشانی نہیں۔ اس دن اللہ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ان سے کیا جائے گا سلام کی صورت میں۔ تو آخرت کی زندگی کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود بنانا یہ ناکامی ہے، یہ بے مقصد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھاتے ہیں۔ ایک نیکی کرتا ہے آخرت کے لیے، اس کی ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کے 700 بلکہ کئی گنا تک بڑھا کے اس کو دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، یہیں بو کے یہیں کاٹنا چاہتا ہو، تو ایسے آدمی کو اس میں سے ہم کچھ دلا دیتے ہیں۔ نؤتہ منہا، یہ نہیں کہا اس کو پورا کا پورا دے دیتے ہیں، نہیں ملتا یہاں پہ۔ کتنی کوششیں آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے جو آخرت کو مانتا بھی نہیں۔ ایسا آدمی دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے، ہمیشہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے، اس کی ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کرنے والا بھی دنیا اس کو نہیں دیتی اپنا پورا۔ آپ سوچئے آدمی دنیا کو اپنا سب کچھ دے دے، کیا دنیا واقعی اس کو اپنا سب کچھ دیتی ہے؟ نہیں، ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کے لیے جینے والا اس کی چاہت سے زیادہ، اس کی کوشش سے زیادہ اس کو ملتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اور اضافہ کریں گے، بڑھوتری دیں گے، زیادہ کریں گے۔ لیکن جو دنیا کا طالب ہو، دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، اس میں سے کچھ ہم اس کو دے دیں گے، سارا نہیں دیں گے۔ آخرت میں کوشش سے زیادہ،
اور دنیا میں کوشش سے کم، اور کبھی تو ملتا بھی نہیں ہے، کبھی تو ملتا بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور اس کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے مقصد زندگی کیا ہے کہ ایک انسان آخرت کو مقصد نہ بنائے بلکہ صرف دنیا ہی اس کا مقصود بن جائے، یہ بے مقصد زندگی ہے، کیونکہ یہ موت کے ساتھ ختم ہونے والا ہے اور آخرت میں ایسا انسان محروم ہوگا۔ اسی طرح سے ایک انسان بے مقصد زندگی کب جیتا ہے؟ جب وہ انسان اعمال کی بجائے مال اور لذتوں کو اپنا مقصود بنا لے، اس کے نزدیک اصول، اللہ کی فرما برداری، طاعت اور پابندی یہ مقصد نہ ہو، اس کا مقصد کیا ہو؟ آزادی، موج مستی، لذتیں، نعمتیں، دنیا ہی کی نعمتوں کو اپنا مقصود بنا لے۔ جیسے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مقصود بنانا یہ بربادی ہے، اسی طرح سے دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے بدلے اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے پانے کا راز اور ذریعہ اعمال کا بدل بنا دینا یہ بھی ناکامی ہے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو اعمال کو اعمال پر نگاہ رکھے، عمل اس کے نزدیک زیادہ لذت والا، راحت کے مقابلے میں، لذت کے مقابلے میں اعمال ان کے نزدیک زیادہ قابل ترجیح۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ نے کہا ان کی کروٹیں، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں آرام کا وقت ہے، لذت نیند کی چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور نماز کی لذت، تہجد کی لذت، دعا کی، مناجات کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی لذت راحت میں، دنیا کی چین و سکون میں اور نعمتوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کی لذت کیا ہے؟ اعمال میں ہے۔ ان کو مال جمع کرنے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا فقراء پر خرچ کرنے میں ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اصل عمل ہوتا ہے۔ لیکن بے مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ بس لذت کے لیے جینے والا ہو، جہاں لذت ہو وہاں وہ دوڑتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بس لذت اڑانا ہو، وہ زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہو، وہ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں انجوائے کرنا چاہتا ہو، وہ پابند عمل والی زندگی گزارنے کی بجائے وہ لذتوں والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ داخل کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، لیکن وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، یتمتعون، یہ موج مستی کر رہے ہیں، یہ تمتع کر رہے ہیں، یہ لذتیں اڑا رہے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ یہ تمتعون، موج مستی کر رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، لذتوں سے استمتاع کر رہے ہیں دنیا میں، اور کھا پی رہے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوی لهم، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ دو لوگوں کو اللہ نے ایک دوسرے کے بالمقابل ذکر کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایمان ہے، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جو آخرت کا درد اور آخرت کی فکر اپنے سینے میں رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جیتے ہیں، جو ایمان کے کمال کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جن کی زندگی میں نیک اعمال ہیں، وہ اللہ کا حق اس کو ادا کر رہے ہیں عبادات کی صورت میں، اور لوگوں کا حق ان کو ادا کر رہے ہیں ان کی حاجات اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے۔ ایک وہ لوگ ہیں ایمان و عمل کی زندگی، دوسرے کون ہیں؟ سرے سے کفر والی زندگی جی رہے ہیں، لیکن کفر کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا آ گیا؟ نہ اللہ کو مانا، نہ آخرت کو مانا، نہ اللہ کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھا، نہ آخرت کی فکر ان کی زندگی میں، انجام کا کوئی خوف نہیں ان کو، نہ محاسبے کا ڈر ہے، نہ انجام کا ڈر ہے۔ پھر زندگی میں کیا آئے گا؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، موج مستی میں لگ گیا۔ بھائی جب آخرت ہے ہی نہیں، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اسی کو انجوائے کرو۔ بھائی کل کس نے دیکھا کیا ہوگا؟ قبر میں جا کے کیا ہوگا؟ کون دیکھا؟ آخرت کس نے دیکھی؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ نعوذ باللہ۔ مرنے کے بعد کوئی آ کے بتایا تم کو کیا ہوتا وہاں پہ؟ نہیں، یہی زندگی ہے، اسی میں موج کر لو۔
والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، لذتیں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اعمال کی بجائے ایمان و عمل کے مقابلے میں کھانے پینے اور لذتوں کو ترجیح دینا یہ بے مقصد زندگی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے مخلوق پر احسان کی بجائے اپنی حاجات اور اپنی ہی ضرورتوں میں کھوئے رہنا یہ بے مقصد زندگی ہے۔ دوسروں کے دکھ درد، دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے کام آنا، اس کو چھوڑ کے ایک آدمی بس میں میری ضرورت، میرے مسائل، اسی میں کھویا رہے، یہ بے مقصد زندگی ہے۔ یہ اپنے لیے جی رہا ہے۔ جانور بھی اپنے لیے جی لیتے ہیں، بلکہ جانور دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ آپ دیکھیے چوپائے بھی جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، جو ان کے اطراف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیے، مثال میں نے دی، سب مل کے ایک چھتا بناتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ کئی جانوروں کو آپ دیکھیے ایک ساتھ ریوڑ میں ایک ساتھ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لیکن انسان اگر صرف میں اپنے بارے میں سوچے، یہ آدمی بے مقصد ہے۔ اس کے لیے اس کا مقصد اللہ نے دیا ہے کہ تو اللہ کا حق ادا کر، بندوں کی بھی حق ادا کر، ان کے بھی کام آ۔ جہاں اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو کہا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے متقی کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں پہ بھی خرچ کرو، جب نبی کفار سے کہتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں کہ خود اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، جب اس نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ اس نے بھوکا رکھا نا، جب وہ دینے لائق نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کیوں دیں ان کو؟ ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ محروم کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہیں، وہ محروم کے کام نہیں آتے، ان کے دکھ درد میں، ان کے مسائل میں، ان کی پریشانی میں ان کے پاس ہے لیکن نہیں دیتے ہیں۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ یہ خود غرض لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہیں جو صرف اپنی زندگی کو جانتے ہیں، اور سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ احسان نہیں کرتے ہیں بلکہ بدبختی میں ان کے ساتھ میں بدتمیزی اور بدسلوکی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم جس کا ماں باپ کا یا باپ کا انتقال ہو گیا ہو، محتاج ہو، پریشان ہو، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، کمزور کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی کسی کو ترغیب ہی نہیں دیتا ہے، خود کھلانا تو بہت دور کی بات ہے کہ دوسروں کو بھی کھلانے کے لیے نہیں بولتا ہے۔ اتنا بخیل، اتنا کمزور، اتنا اپنے بارے میں سوچنے والا، اپنی حاجات میں کھویا رہنے والا کہ اگر کوئی دوسرا بھی آدمی اگر مالدار ہے تو اس کو بھی ترغیب نہیں دیتا، کم سے کم تو کھلا۔ کنجوس، صرف اپنے مسائل کو جاننے والا، یہ بھی مقصد آدمی ہے جو اپنے اندر کھویا رہے۔ اس کے بالمقابل کون ہے؟ جو با مقصد زندگی جیے، جن کی زندگی میں اللہ کے لیے جینا ہو، جو اللہ کے لیے جیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ اس کے سارے اعمال اللہ کے لیے ہوں، وہ جیتا اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی خاطر جان دینے کا موقع ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو، اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہو۔ یہ مقصد والی زندگی ہے، اللہ کے لیے جینا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کو یاد کر، اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینا یہ با مقصد زندگی ہے۔ کس کے لیے جی رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں یہ با مقصد زندگی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ حاجات کے لیے جینے کی بجائے اللہ کی عبادات کے لیے جینا یہ اصل ہے۔
اپنی ضرورت کے لیے جینے کی بجائے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اپنے رب والے اعمال کرنا، اللہ کے تقرب کی کوشش کرنا، نعمتوں سے قریب ہونے کی بجائے منعم سے قریب ہونا، یہ اصل عقل مندی ہے۔ نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے نعمتیں دینے والے سے تعلق پیدا کر، ساری نعمتیں تجھ کو ملیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، چیزوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے کہا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ ان کی دوڑ دھوپ صرف رزق کے لیے ہو جائے، اپنے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے دوڑیں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے رزق کے لیے دوڑیں، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے رزق کے لیے دوڑیں گے، اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ خود رزاق ہیں، ذو القوۃ المتین، وہ کمزور نہیں ہے، قوت والا ہے، شدید ہے، متین ہے، قوی، متین ہے، قوی اور شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے۔ انسان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یہ پہلا اور بڑا مقصد ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ دو، محض مال کی بجائے ایمان و عمل کا اہتمام، پیسہ پیسہ پیسہ، جائیداد، زمین، یہ وہ، دنیا جمع کرنے کی بجائے آدمی نیکی جمع کرے۔ کیوں؟ دنیا چھوڑ کے جائے گا، بڑی بڑی زمینوں کا مالک، اس کو کتنی زمین میں دفن کیا جائے گا؟ بس تنگ جتنی اس کی ہائٹ کے حساب سے، چوڑائی کے حساب سے ڈال دیا گیا ہے۔ دنیا کے لیے پوری دنیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، دنیا اس کو کتنا دیتی ہے؟ جتنا دفن کرنے لائق ہے اتنی جگہ دیتی دنیا۔ لیکن جو آخرت کے لیے دوڑتا ہے، جو اللہ کے قرب کے لیے دوڑتا ہے، اللہ اس کو اتنی زمین دیتا ہے کہ جہاں تک نگاہ جائے گی جنت اس کو ملے گی۔ ارضها السماوات والارض، اللہ نے کہا جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جو آخرت کے لیے دوڑتا ہے، آخرت والے رب کے لیے دوڑتا ہے، اس رب کے لیے دوڑتا ہے، وہ اس کو اتنی زمین دیتا ہے۔ جو دنیا کے لیے دوڑتا ہے، دنیا اس کو کتنی زمین دیتی ہے؟ دفن کرنے لائق، اتنا لے اور جا دنیا سے، کچھ نہیں دیتی دنیا اس کو۔ جاہل آدمی ہے جو دنیا کے لیے جیے اور اللہ کے لیے جینے کا موقع ہونے کے باوجود اس کو برباد کر دے۔ اس کو موقع تھا اللہ کے لیے جینے کا، اس کو موقع تھا اعمال کرنے کا، اس کو موقع تھا آخرت کی دوڑ لگانے کا، لیکن اس نے اپنے اس موقع کو ضائع کر دیا اور اعلیٰ کی بجائے کمتر پر راضی ہو گیا۔ جیسے بنی اسرائیل آسمان سے نازل ہونے والے رزق من و سلوا کی بجائے زمین کی چیز، اگنے والی چیزیں، کمتر چیزوں پر راضی ہو گئی۔ یہ ناکامی اور اس کا نتیجہ ذلت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہو گئی؟ ذلت اور مسکنت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ذلت کب آتی ہے؟ جب انسان اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو چنتا ہے، تب ذلت آتی ہے۔ تو انسان اعمال کی بجائے مال کے پیچھے دوڑے، یہ ناکامی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تم کو اللہ سے قریب نہیں کرتے ہیں۔ مال اولاد کی کثرت ہوگی تو اللہ کے ہاں تم کو خصوصی جگہ ملے گی؟ نہیں۔ بہت مال والا ہے اس کو آگے لاؤ، بہت مال والا ہے، اولاد بہت تھی، اس کو جنت میں اگلے اونچے مرتبے پر رکھو۔ اس کا فیصلہ مال اولاد کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، مین پاور، منی پاور کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں اگر اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، تو ایسے لوگوں کے لیے بدلہ ہے جو انہوں نے اعمال کیے، کئی گنا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ جزاء الضعف بما عملوا، ان کے اعمال کی بنیاد پر کئی گنا جزا ان کو دی جائے گی۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ محلوں کے اندر امن کے ساتھ رہنے والے بنیں گے۔ اونچے اونچے گھر، بڑی بڑی عمارتیں رہنے کے لیے ملیں گی اور ان میں رہیں گے امن کے ساتھ میں۔ آخرت میں امن ملے گا، دنیا میں امن نہیں ہے، دشمن سے امن نہیں ہے، دنیا میں حالات کے بدلنے سے امن نہیں ہے، موسم کے مسائل سے امن نہیں ہے، بیماری اور موت سے امن نہیں ہے۔ آخرت میں سارے مسائل ختم، امن ہی امن وہاں پر رہے گا، آدمی ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا، یہ کامیابی ہے۔
جنتی آخرت میں کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں پہلے دنیا میں تھے، وہاں رہ کے بھی ہم ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ جنتی جنت میں کہہ رہے ہیں، اس لیے دیکھیے جنتیوں کو یادداشت دنیا کی رہے گی۔ اگر دنیا کی یادداشت نہ ہو تو انعام کی لذت کیا ملے گی؟ ایک آدمی کو اگر معلوم ہو کہ میں نے کوشش کیا اور اس پہ کچھ انعام دیا تو اس کوشش، اس قربانی، اس تکلیف کے بعد جب وہ نعمت ملتی ہے دونوں جوڑ کے لذت اور بڑھتی ہے۔ لیکن وہ بھول گیا میں نے کیا کیا اور اچانک کچھ لا کے دیے لو، اس کی لذت وہ نہیں ہوگی جو واقعی اس کو اپنے مجاہدے اور قربانیوں کی یادداشت کے ساتھ ملیں گے۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے جب دنیا کی زندگی میں تھے اپنے گھر والوں میں بھی رہ کے ہم ڈرتے رہتے تھے، گھر والوں میں رہ کے ہم آخرت کو بھولنے والے نہیں تھے، گھر والوں میں رہ کے ہم کھیل تماشے میں مصروف ہونے والے نہیں تھے، گھر والوں میں ہم رہ کر اللہ کو بھولنے والے نہیں تھے۔ ہم اپنے گھر والوں میں رہ کر بھی مشفقین، مشفق کس کو کہتے ہیں؟ جو سہما سہما رہے، اس کو خیال ہو اس کی کروٹوں پر۔ جیسے دنیا میں آدمی بیوی بچوں میں رہتا، رات میں لیٹتا تو سوچتا ہے کل بچوں کی فیس بھرنی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے اور الیکٹریسٹی کا بل بھرنا ہے اور اتنا سارا سامان لانا ہے، دوائیں ہیں اور یہ مسائل اور وہ مسائل ہیں، آدمی سوچتا ہے، فکر اس کو ہوتی ہے۔ لیکن واقعی مومن کامیاب انسان کون ہے؟ جس کی فکریں بس اسی گھونسلے میں نہ رہے، وہ اس کے پار بھی دیکھنے والا ہو کہ ایک بڑی فکر سامنے ہے، قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، یا پھر جنت ہے یا پھر جہنم ہے، میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے یا بائیں میں، اللہ کے نزدیک عزت ملتی ہے ذلت، کامیابی ناکامی، کل سوال پوچھے جائیں گے تو جواب دوں گا کہ نہیں، اس سے پہلے قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک، اس کا جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا۔ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں میں ہم ڈرے ڈرے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے آخرت کے تعلق سے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو ڈرتے رہتے تھے، اللہ نے ہمارے ڈر کو دور کر دیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو اس بڑے آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا ہے، اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ تو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا، اپنوں کے درمیان رہ کر، گھر والوں میں اور لذتوں میں رہ کر بھی آخرت کو نہیں بھولنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ کامیاب زندگی اور یہ بامقصد زندگی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ضرورتوں میں کھونے کی بجائے مخلوق کی ضرورت کا بھی لحاظ کرے، وہ اس مقصد کے لیے جیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور امت اس کو پیدا کیا ہے۔ اور ضرورت 2 طرح کی ہے، دنیاوی اخروی، دنیا کی ضرورت، آخرت کی ضرورت۔ ضرورت 2 طرح کی ہے، ظاہری نعمتیں، ظاہری چیزیں، اور علم اور ایمان کی نعمت جو کہ باطنی ضرورت ہے انسان کی۔ ان دونوں ضرورتوں کے اعتبار سے وہ لوگوں کے کام آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے مقصد دیا ہے کہ پوری امت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، انفرادی سطح پر جیسے بتایا کہ انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی طرح سے پوری امت کا اجتماعی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وسائل اور اسباب پر توکل نہیں رکھتے ہو بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت دنیا میں انسان کی ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے بتا سکے۔ یہ امت اس علم کی حامل ہے، تو ساری انسانیت جو اس علم سے محروم ہے اور بتائے بغیر اس کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، واقعی نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، یہ بتانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ انسان کی حقیقی اور بنیادی ضرورت ہے جو کھانے پینے، لباس اور گھر سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ
جیسے اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں کی فکر کرنا، بلکہ موقع آئے تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بھی انسان کی زندگی کو قیمتی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کا اپنا معاملہ تنگی کا کیوں نہ ہو۔ وہ خود تنگی میں، فقر میں، فاقے میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ معیار، یہ جینے کی سطح اگر انسان کو مل جائے تو واقعی وہ مقصد کے مطابق جی رہا ہے، یہ اعلیٰ سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جانور کی سطح پر نہیں جی رہا ہے کہ جیسے دو کتے آپس میں لڑتے ہیں ایک ہڈی کے لیے، وہ خود پانا چاہتا ہے، وہ بھی خود پانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کرتے ہیں۔ اگر ایسا انسان بھی جینے لگے تو واقعی وہ اپنے آپ کو انسان کی سطح سے نیچے گرا کر وہ اپنے آپ کو جانور، بلکہ کتے جیسے جانور جیسا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش پرست انسان کی مثال سورہ کہف میں کتے کی طرح بتائی ہے کہ جو خواہش کا غلام ہو کتے کی طرح ہے علم کے باوجود۔ لہٰذا ایک انسان واقعی اعلیٰ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پر دوسروں کی حاجات اور مجبوریوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر۔ بعض علماء نے کہا اس کی ذاتی محبت ہونے کے باوجود، ان کے نزدیک وہ مرغوب اور محبوب ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن ضرورت مند ہے تو ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس زمانے میں قیدی مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ یتیماً و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اپنی زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بس اللہ کے دیدار کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم تم کو کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو تم سے شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کی خاطر ایثار، یہ قربانی اور عمل کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ ایک انسان جب قربانی دیتا ہے تو تعریف چاہتا ہے، دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، لیکن ایک انسان دنیا میں بدلہ بھی نہ چاہے اور تعریف بھی نہ چاہے اور قربانی بھی دے، اس سے بڑھ کے اعلیٰ معیار انسان کی زندگی کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اونچی سطح جینے کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ با مقصد زندگی ہے۔ ورنہ انسان کا لذتوں کے پیچھے دوڑنا، خواہشات کا غلام بن کے جینا اور دنیا ہی کو مقصود بنانا، اللہ کو بھول کر دنیا میں زندگی گزارنا، ایمان و عمل کی بجائے مال و دولت کے پیچھے دوڑ کے اپنی زندگی کے اس قیمتی عرصے کو اور موقع کو ضائع کر دینا، اس سے بڑھ کے انسان کی ناکامی اور انسان کی بے مقصدیت اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے لیے جینے والا بنائیں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر جینے والا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اور آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرنے والا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ دنیا کی بھی کامیابی ہم کو دے اور آخرت کی بھی کامیابی دے۔ جو آدمی آخرت کے لیے دوڑتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلوق اور دنیا کی چیزوں کو قربان کرتا ہے اللہ اس سے بہتر بعض اوقات دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں اس کو دیتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ با مقصد زندگی گزارے تاکہ ظاہر و باطن میں کامیاب ہو، اس کو دل کا سکون و چین نصیب ہو اور آخرت میں اعلیٰ قسم کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔